من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جیو خوشگوار زندگی کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ خان۔ اس پروگرام میں ہم سیکھ رہے ہیں بہت سارے ایسے رویوں کے بارے میں جو ہماری زندگی کو مشکل بنا دیتے ہیں، اور اگر ان کا پراپر حل نکال لیا جائے، ان رویوں کا تدارک کر لیا جائے، ان کے بارے میں سوچ لیا جائے، ان کے بارے میں رائٹ انفارمیشن حاصل کر لی جائے، اس کے بارے میں سیکھ لیا جائے کہ قرآن و سنت سے، اسلام سے ہمیں اس کے بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے، تو وہی زندگی بہت خوشگوار ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ استاذہ نگہت ہاشمی موجود ہیں۔ استاذہ جو کہ ایک خاص مقام رکھتی ہیں رویوں کی درستگی کے لیے، ایک بڑا کام جو اپنی زندگی میں کر چکی ہیں، اور بہت سارے معاملات جس کو وہ لے کر چلتی ہیں، اور ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھنے کی کوشش میں ہے جہاں خصوصی طور پر خواتین پر کام کیا جائے اور ان کی کیریکٹر بلڈنگ کی جائے تاکہ پرسکون معاشرہ وجود میں آئے۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی خاندان ایک معاشرے کی امپورٹنٹ اہم اکائی ہے، اور بہت سارے خاندانوں کے ملاپ سے ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور خاندان ایک گھر، ایک میاں بیوی کے تعلق، گھر میں ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں کے تعلقات سے وجود میں آتے ہیں۔ تو گو کہ ہر فرد، ہر شخص کا رویہ، اس کی عادات بہت کچھ بگاڑ اور سوار کا سبب بن سکتی ہیں۔ استاذہ ایک دفعہ بہت شکریہ پھر سے کہ ہم یہاں پر بیٹھے اور سیکھ رہے ہیں۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں بہت ہی دردناک موضوع ہے، اور بہت ہی زیادہ تلخ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کمپیریزن، حسد۔ حسد کیا ہے؟ حسد کا شریعت میں کیا معنی ہے؟ حسد کیوں لاحق ہو جاتا ہے؟ اس کو پہلے ہم ایکسپلین چاہیں گے کہ اگر آپ ہمارے لیے کریں کہ حسد کہتے کس کو؟ فائزہ جب آپ سوال کرتی ہیں تو سوالوں کا ایک تانتا ہی بندھ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم ہو خیالات۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ متلاطم ہو سوالات والا معاملہ ہے۔ بات ہے حسد کی۔ حسد اصل میں کیا ہے؟ ٹیسٹ کرنا چاہیں تو مجھے لگتا ہے تھوڑا سا اس حوالے سے بات کر لیں زیادہ اچھا ہے کہ اگر آپ کسی میں کوئی خوبی دیکھیں، اگر آپ کسی کے اندر اپنے سے زیادہ یعنی یہ دیکھیں کہ اس کے پاس وہ زیادہ اچھی طریقے سے بات کر لیتا ہے، وہ زیادہ اچھے طریقے سے لوگوں سے مل لیتا ہے، ملنسار ہے، اگر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی مالی طور پر زیادہ ہے، یا کسی کے پاس کسی بھی نوعیت کی آپ سے بڑھ کر خوبی ہے، آپ اپنے دل میں گھٹن تو نہیں محسوس کرتے؟ یہ گھٹن بتاتی ہے اچھا نہیں ہے، اچھا نہیں لگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو برا لگ گیا۔ لیکن اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں، کسی کے اندر کوئی خوبی، کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، اس کو کوئی نعمتیں ملی، علمی طور پر آپ سے آگے ہے، اور آپ اسے دیکھتے ہیں اور آپ کے دل کے اندر گھٹن نہیں آئی، بلکہ آپ کے اندر بھی شوق پیدا ہوا ہے کہ جیسے اس کے پاس ہے ایسے ہی مجھے بھی اللہ تعالیٰ عطا کر دے۔ یعنی آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ شکر ہے، یعنی اللہ نے بڑی نعمت دی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دے۔ تو یہ ٹیسٹ آپ خود کر سکتے ہیں۔ گھٹن نہیں آئی، دوسرے کے لیے دل کھلا ہے، دعا دی ہے، اور اپنے لیے بھی دعا کی ہے کہ یا اللہ مجھے بھی نصیب کر دے۔ تو یہ رشک ہے۔ حسد اور رشک میں فرق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو اشخاص کے علاوہ، یعنی دو چیزوں کے علاوہ کسی چیز پر حسد نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا
اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دائیں بائیں آگے پیچھے لٹاتا ہے. اور دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، حکمت دی، اور وہ لوگوں کو تعلیم دیتا ہے اور درست فیصلے کرتا ہے. تو اگر کسی نے کسی میدان میں اپنی ایفرٹ پٹ کرنی ہے نا، اپنی سوچ کو کسی چیز کے پیچھے لگانا ہے، اوپر جانا ہے، تو پھر صدقے میں اوپر جائے. مال جمع کرنے میں نہیں، خرچ کرنے میں، لوگوں کی ضروریات پوری کرنے میں تو بیسٹ ہے. اور اگر کسی کا پیچھا کرنا ہے نا، آپ کی نظر، آپ کا دل، آپ کی سوچ کسی کا پیچھا کرنا چاہتی ہے، تو پھر آپ یہ دیکھو کسی کے پاس علم کتنا ہے، اس کو دعا دو اور اپنے لیے دعا کرو اور کوشش کرو. تو یہ دو چیزیں ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ہر راستہ بند کر کے یہ دو راستے یا دو دروازے کھلے رکھے ہیں کہ اس میں جتنا مقابلہ کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ اس سے انسان کو نفع ہی ہوگا. اور دوسری صورت میں اگر آپ دیکھیں آپ کے دل میں گھٹن ہے، پھر کیا ہوگا؟ اس کا کچھ رزلٹ آئے گا. یہ گھٹن یوں ہی نہیں رہے گی. اس گھٹن کی وجہ سے آپ دوسرے کے بارے میں اچھا نہیں سوچیں گے، آپ کی سوچ سب سے پہلے نیگیٹو ہو جائے گی. تو آپ نیگیٹیولی وائرڈ ہو جائیں گے تو آپ اس کے بارے میں کبھی اچھی بات کر ہی نہیں سکیں گے. نہیں کر سکیں گے. آپ غیبت کریں گے، پیٹھ پیچھے غیبت، اس کی امیج بریکنگ کریں گے. یعنی حسد رویوں میں یا اپنے کسی کے ساتھ کمپیریزن کی وجہ سے وجود میں آتا ہے. حسد میں اور اس کمپیریزن کے بعد بہت ساری اور بیماریاں وجود میں آ جاتی ہیں. بہت ساری بیماریاں. صحیح. حسد تو صرف ایک سٹارٹ ہے کہ آپ نے کہیں کسی کے ساتھ کمپیریزن ہو کے تھوڑی سی جیلسی فیل کر لی یا تھوڑا سا. اور آپ اس کو دیکھیں، وہ ایک لمحہ ہے، اس لمحے میں اپنی حفاظت نہیں کی اور حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. لمحے بھر میں لمحے بھر میں ایک لمحہ لگا ہے، آپ نے اپنی طرف نہیں دیکھا. تو مجھے رسول اللہ کی دعا یاد آتی ہے، وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ. اے اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرنا. صحیح. ایک لمحہ غافل ہونے والا شخص، کتنی حکمت والی دعا ہے. ایک لمحہ غافل ہو گئے پھر کہاں جائیں گے. صحیح. یعنی کوئی بھی چیز جب آپ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں تو آپ کا کام ہے کہ اس کے لیے بھی شکر بجا لائیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کریں. اصل میں اس کے لیے شکر بھی ہو سکتا ہے، یعنی اللہ کا شکر ہی ادا کرنا، لیکن اصل چیز جو ہے دعا ہے. جو چیز آپ کو بچائے گی نا وہ دعا ہے اور اللہ کی حمد ہے. اور اپنے لیے اگر دعا کر سکتے ہیں تو اپنے لیے بھی دعا کر لیں. دعا کر لیں. صحیح. لیکن گھٹن، ریلی گھٹن کا آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا لائف میں. بہت گرمی ہو جائے نا اور بالکل ہر طرف سے ہوا بند ہو جائے، کتنا زیادہ انسان تکلیف میں آ جاتا ہے. اور گھٹن زدہ کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو. اتنا برا کوئی وائرس نہیں. ریلی کرونا تو وہ کام کرتا ہی نہیں جو حسد کر جاتا ہے. صحیح. اور کوئی انسان کو ڈیزیز ایسی نہیں لگتی جیسے حسد لگ جاتا ہے. حسد تو چین ہی نہیں لینے دیتا. حسد کی وجہ سے انسان ہمیشہ ڈسٹرب ہی رہتا ہے. حسد کی وجہ سے کیا کیا رویے ہیں جو انسان کے اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں؟ حسد کی وجہ سے سب سے پہلے تو انسان کی سوچ نیگیٹو ہو جاتی ہے. ذہن ہی بگڑ جاتا ہے. ذہن بگڑ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ذہنی سانچہ بگڑے گا تو آپ کو ہر چیز الٹی نظر آئے گی. ہاں وہ کہتے ہیں نا ان نقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے. اچھا اب یہ جو الٹا نظر آنا شروع ہو گیا نا تو آپ ہر چیز کے بارے میں رائٹ ڈیسیژن کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے. اب تو ختم ہو گیا نا، کیونکہ اور آپ نا قاتل بننے جا رہے ہیں. ریلی اگر کوئی عملی طور پر قتل نہیں بھی ہوتا تو اس کی عزت کے قاتل آپ ضرور بن جاتے ہیں. اور سب سے پہلے تو آپ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو کل کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کتنی اچھی بات آپ نے کہی. اصلاً حسد اپنے آپ کو کل کرنا، اپنے آپ کو کل کرتا ہے ایونچولی. تو صحیح. ہم حسد کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور یقیناً اس پہلو کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اس رویے کو کہ وہ کون سا ایسا کمزور لمحہ ہوتا ہے. ہم استاذ سے یہ ضرور جانیں گے کہ کس کمزور لمحے میں ہم اس رویے کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کا تدارک کیسے کیا جائے. لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. من عمل صالحا من
طيبا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. استاد صاحب بہت ہی آپ نے پیاری بات کہی کہ ایک اس لمحے میں جو رسول اللہ کی دعا بھی آپ نے بتائی کہ اللہ کے رسول بھی دعا کرتے تھے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا. اگر کسی ایسے موقع پر جہاں انسان حسد کا شکار ہونا جا رہا ہو, اس موقع پر انسان کیا کرے؟ اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ انسان حسد کا شکار ہوتا کیسے ہے, طریقہ کار کیا ہے. اگر آپ اسے ایک سین میں دیکھ لیں تو آپ کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. ٹھیک. ابلیس کو دیکھیں, اس نے آدم علیہ السلام کو دیکھا ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, فرشتے سجدہ کر رہے ہیں, اب ریاکشن لگا ہے, اپنی ذات کی بڑائی کا احساس ہے, اور آدم علیہ السلام سے حسد ہے. اب وہ لمحہ تھا جہاں کمپیریزن کیا اور کوئی اپنے لیے راستہ نہیں دیکھا, اندر گھٹن آئی, حسد پیدا ہو گیا. اب اس حسد نے ٹھہرنا تو کہیں نہیں. یعنی حسد تو آٹومیٹکلی تکبر کو لے آتا ہے. تکبر حسد کو لے آتا ہے. ایسا تکبر حسد کو لاتا ہے. ذات کی بڑائی کا احساس نہ ہو تو حسد نہیں آتا, کیونکہ کمپیریزن ہوگا تو آپ دعا دیں گے. آپ کے دل میں کسی کے لیے گھٹن ہی نہیں آئی, آپ کسی کے بارے میں اچھا فیل کر رہے ہیں, پازیٹیو ہیں, تو آپ دوسرے کو دعا دیں گے اور دوسرے کے ساتھ آپ سافٹ پولائٹ بھی رہیں گے, اور آپ کو کوئی تکلیف لاحق نہیں ہوگی. تو تکلیف تو وہاں لاحق ہوتی ہے جہاں ایک انسان دوسرے کی وجہ سے اس کا دل گھٹ جاتا ہے. اب دیکھیں, دل گھٹتا ہے نا تو انسان کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ بہت عجیب نوعیت کی بیماری ہے. اس بیماری کے بعد آپ کی نظر جو دیکھتی ہے وہ بھی حق نہیں ہوتا, آپ کے کان جو سنتے ہیں وہ بھی حق نہیں ہوتا, ہر ایک چیز سے ریاکشن لگتا ہے. کیونکہ آپ اپنا اسٹیئرنگ شیطان کے ہاتھ میں دے دیا نا, اور اب شیطان آپ کو جو دکھانا چاہے گا, جو سمجھانا چاہے گا, جو کرنا چاہے گا, تو پھر آپ وہی کریں گے. یعنی آپ کے اندر ایک وہ الاؤ جل گیا ہے نا. اب آپ آگ میں جل رہے ہیں, بیٹھیں گے, پیٹھ پیچھے غیبت کریں گے, سامنے تانا دے دیں گے, آپ امیج بریکنگ کریں گے. جہاں بھی اس فرد کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہوگی, آپ کی زبان کبھی اچھا نہیں کہے گی. لائف میں ضرور سوچنا چاہیے. مطلب میں یہ سوچتی ہوں اپنے بارے میں کہ میری زندگی میں کون لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں میرے دل میں گھٹن آتی ہے. اچھا, اگر آپ زندگی میں ٹیسٹ کریں نا, مطلب ہر کسی کو ٹیسٹ کرنا چاہیے. اگر آپ ٹیسٹ کریں کس کے بارے میں گھٹن آتی ہے. اب شیطان کیا کرتا ہے, انسان کو کہتا ہے نہیں, دراصل اس میں فلاں بات تھی اس لیے میرے دل میں گھٹن آئی, دراصل اس میں یہ بات خراب تھی. بھائی اس کے اندر جو کچھ بھی ہو آپ اپنا آپ دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے لیے ذمہ دار نہیں بنایا. صحیح. اور آپ کے دل میں گھٹن آئی ہے, آپ ذمہ دار ہیں. ناؤ یو آر ریسپانسبل اینڈ یو آر اکاؤنٹیبل. اب مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ اگر فیملی میں, ورک پلیس پہ, دوستوں کے ساتھ, بڑوں میں, کم عمر کے لوگوں میں, جہاں بھی میں ہوتی ہوں, تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کس کی وجہ سے میرے دل میں گھٹن آتی ہے. جہاں گھٹن آئے گی رب ناراض ہو جائے گا. صحیح. اور ابلیس ڈر آئے گا. صحیح. اور وہ کسی بھی چیز کی وجہ سے کسی بھی چیز, وہ کسی کی مالی حیثیت دیکھ کے بھی آ سکتی ہے, خوبصورتی دیکھ کے بھی آ سکتی ہے, اخلاق دیکھ کے بھی آ سکتی ہے, کسی کے علم کی وجہ سے ہو سکتا ہے, علم کی وجہ سے آ سکتی ہے. لوگ بہت کسی کے اقتدار کی وجہ سے, کوئی خوبی. اور استاد یہ آپ نے بڑی اچھی طرف توجہ دلائی کہ انسان یا تو اس کی لیگ پولنگ شروع کر دیتا ہے, یا اس کے بارے میں نیگیٹو کمنٹس دینا شروع کر دیتا ہے, یا امیج بریکنگ شروع کر دیتا ہے, یا غلط بولنا شروع کر دیتا ہے. لیکن میں جب کہ آپ بات کر رہی تھی تو ہمارا تو پورا معاشرہ ایسا, آپ ٹی وی آن کر لیں, آپ اخبار اٹھا لیں, آپ اداروں میں بیٹھ کے کام کر لیں, ہر بندہ دوسرے کی امیج بریکنگ کرتا ہی تو ملتا ہے یہاں پر. تو ظاہر ہے کہ یہ منفی رویے ہیں, اور میں تو ویسے سادہ سی بات کہوں, یہ ابلیسی رویے ہیں. ابلیسی رویے. ہمیں نا کسی خاص انسان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے نہیں, ہمیں اپنی طرف دیکھنا چاہیے, اور یہ دیکھیں کہ آسمانوں پر کیا ہوا تھا. یہی تکبر اور حسد تو تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو
راندہ درگاہ کر دیا. ہم جب کہتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو ہم شیطان مردود کے شر سے، ریجیکٹڈ ہیں وہ لوگ جو حسد کرتے ہیں، جو تکبر کرتے ہیں، وہ ابلیس کے پیچھے چلتے ہیں. اپنے لیے طے کرنا ہے، ہمیں ابلیس کا پیچھا نہیں کرنا. ہمیں کب ہمارے رب نے اجازت دی کہ ہم ابلیس کی سنت کو فالو کریں؟ ہمارے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بہترین نمونہ. اور آپ حضرت یونس بن متی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ ان کے بارے میں کتنا زیادہ اچھے طریقے سے احساس دلاتے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، کہ ان کے بارے میں بھی یعنی ان کو میرے سے کم تر نہ سمجھنا. آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم. صحیح. یعنی اس قدر زیادہ محبت کے ساتھ نام لیتے تھے انبیاء کا، ان کی خوبیوں کو بیان کرتے تھے، انسانوں کی خوبیوں کا تذکرہ کرتے تھے. استاد میں نے ایک بات آپ سے بہت زیادہ سیکھی، ابھی آپ مثال دے رہی تھیں تو، کہ جب بھی کسی کے بارے میں آپ کو کوئی بات بری لگے تو آپ اس کے اچھے پہلوؤں پر غور شروع کرتے ہیں کہ زندگی میں اس نے میرے ساتھ کوئی نیکی کی ہوگی، کوئی اچھا کام کیا ہوگا، کوئی اچھا رویہ ہوگا، تو آپ کے اندر وہ ایگریشن نہیں ابھرتا. جیسے، اور میں نے اس کو پریکٹس کر کے دیکھا ہے کہ آپ الحمدللہ یہ بڑا اچھا ٹول ہے. آپ کبھی بھی کسی کے بارے میں اچانک آپ کے دل میں کوئی بات آنے لگی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اس بات پہ غور کریں، آپ اس کی اچھائیوں پہ غور کرنا شروع کر دیں. ایک تو یہ بات ہے نا، دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے عیب بہت آتے ہیں ذہن میں اور آپ اچھا نہیں سوچ سکتے، تو آپ اپنے عیبوں پر نظر ڈالیں. صحیح. پڑی جب اپنے عیبوں پہ نظر میں کوئی برا نہ رہا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے تو پیدا نہیں کیا کہ ہم لوگوں کے عیب چنتے رہیں. ظاہر ہے لوگوں میں کمیاں، زیادتیاں، سب کچھ ہو سکتا ہے. میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ دیکھو یہ مکھی کی صفت ہے کہ مکھی ہمیشہ گندگی پر بیٹھتی ہے، لیکن دیکھیں مکھی گندگی پر بیٹھے تو یہ اس کی فطرت ہے، لیکن انسان کسی کی برائی چنے، اللہ تعالیٰ نے اسے اس فطرت پر پیدا نہیں کیا. گھرانوں میں بھی یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے، لیکن ورک پلیسز پر ہر کوئی اپنی ناکامی کا سبب کسی دوسرے کو بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ فلاں کی وجہ سے میں ناکام ہو گیا، وہ فلاں کی وجہ سے. بھائی آپ اپنا کام کریں، آپ فلاں کی کے اوپر اتنا کیوں دیکھتے ہیں؟ یہ نا بلیم گیم جانتے ہیں کیوں ہوتی ہے؟ تقدیر پر ایمان نہیں ہوتا اور اپنے پاس کوئی اور ہتھیار نہیں ہے کہ اپنی غلطی جو ہے اس کو تسلیم کر لینا. تو آدم علیہ السلام کو فالو کرنا ہے نا، کہ آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی مان لی تھی، توبہ کی تھی. مان لی تھی بے شک. تو بلیم گیم کبھی توبہ کی طرف نہیں جانے نہیں لے دیتی. کے جا کے دیتی ہے. خاندان میں نئی بہو آ جائے تو اس کو ساس کے رویوں سے پریشانی شروع ہو جاتی ہے. آرگنائزیشن میں کوئی نیا امپلائی آ جائے تو اس کو باس کے رویوں سے پریشانی شروع ہو جاتی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انسان کو تجربات حاصل کرنے میں وقت لگتا ہے اور اس ایکسیلنس کے پہنچنے میں اور اتنی کیپیسٹی بلڈنگ میں بھی وقت لگتا ہے. علم بھی ایسا میدان ہے، عمل بھی ایسا میدان ہے، دولت بھی ایسا میدان ہے جہاں آپ محنت کر کے اوپر جائیں گے. اب مجھے لگتا ہے حسد کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ بغیر محنت کے جب آپ اس جگہ پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ حسد کا شکار ہوتے ہیں. یہ بات بڑی گہری ہے کہ بجائے اس کے، وہ جیسے عام طور پر آپ دیکھتے ہیں نا رکشوں کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے، ٹرکوں کے پیچھے بھی محنت کر حسد نہ کر. تو بات بڑی سچی ہے کہ آپ جب محنت نہیں کرنا چاہتے تو حسد ضرور کر لیتے ہیں. تو حسد کو ایک تو ترک کرنا ہے نا، دوسرا یہ کہ محنت کریں اور محنت کرنے کے لیے وقت کا انتظار کریں. کیونکہ وقت تو لگتا ہے، آپ محنت کر کے کسی راستے پہ جب آپ آگے جاتے ہیں تو اس کا مزہ بھی فائق ہوتا ہے. تو سر ایک اور چیز میں نے دیکھا ہے، ٹیچرز، اسکول ٹیچرز ہوں، کالج ٹیچرز ہوں، کسی بھی پروفیشن کے لوگ ہوں، یہ ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ وہاں فلاں کی وجہ سے مجھے یہ کام نہیں کرنے دیا جاتا، یہ فلاں کی وجہ سے نہیں کرنے دیا جاتا. یا ایون کہ آپ لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے پاتے ہیں کہ فلاں لڑکی ہے اس لیے اس کو زیادہ ویٹیج دی جاتی ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے. یعنی ساری صلاحیتوں کو آپ نے کالعدم قرار دے دیا، کسی کی ساری محنت کو ختم کر کے آپ نے کہا نہیں فلاں کی وجہ سے یہ کام نہیں ہوتا. اس رویے کے پیچھے وہی آپ کا انفیریورٹی کمپلیکس ہے. انفیریورٹی کمپلیکس ہے، احساس کمتری ہے اور آپ چاہتے برتری ہیں. آپ کے پاس راستہ کوئی نہیں بلیم گیم کے سوا. آپ حسد میں مبتلا ہو گئے اور آپ نے الزام تراشی کی سیاست شروع کر دی.
خاندانوں میں یہ سیاست کتنی زیادہ جب شروع ہوتی تو گھرانوں کو آگ لگ آگ جاتی، لگ جاتی ہے، درست. اور وہ بھائی اور وہ جو اہل خاندان اتفاق سے رہتے تھے ان میں پھوٹ ڈل جاتی اور ہے. وہ جو زندگی کے تجربات لیے بیٹھے ہیں، آپ ان کو پاگل اور نادان سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جنریشن گیپ کی باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ نے بڑا اچھی طرف توجہ دلائی کہ علم تو آپ میں تواضع لے کر آتا ہے، اور اگر تواضع نہیں آ رہا اور پھر آپ یہ رویوں کے اوپر کیونکہ ایک غلطی کے بعد تو پھر غلطیوں کی آپ ایک چین شروع ہو جاتی ہے. ہاں، آپ کی بات ٹرو ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتائی ہے اپنی کتاب میں، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے تو اس کے علم رکھنے والے بندے ہی ڈرا کرتے. ان کا دل دب جاتا ہے، جھک جاتا ہے، صحیح. کیونکہ وہ علم کی وجہ سے اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اور جو اپنے رب سے ڈر جاتا ہے، اس کا تقوی اختیار کرتا ہے، اس کے اندر خشیت آتی ہے، تو وہ کبھی حسد میں مبتلا نہیں ہوتا، تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا. جزاک اللہ خیر. بہت خوبصورت موڈ پہ ڈسکشن پہنچی ہوئی ہے. اس مختصر سے وقفے کے بعد ہم استاد سے مزید ٹپس لیں گے کہ اگر میں، آپ، ہم میں سے کوئی بھی کسی مقام پر کمپیریزن کی وجہ سے حسد کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر کیا راستہ ہے واپسی کا، کون سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں تو ہم واپس جا سکتے ہیں. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. استاد صاحب، بہت ہی خوبصورت بات چیت آپ حسد کے حوالے سے ہمیں سمجھا رہی تھی. کیا واپسی کا راستہ ہے اگر یہ بیماری انسان کے اندر ڈر آئی ہے؟ اب اس کا تدارک آہستہ آہستہ کیسے کریں؟ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. واپسی کا سفر جو ہے وہ طویل ہوتا ہے. توبہ کا پانی گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ جمیعا، کہ اے ایمان والو سب مل کر اللہ سے توبہ کرو. اللہ رب العزت سے توبہ کرنا دراصل پہلا کام جو ہے وہ تو اس سے ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الندم توبہ، یعنی انسان کے اندر اگر برائی پر ندامت ہے نا تو توبہ سے پتہ چل جائے گی. ندامت ہی تو توبہ ہے. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان توبہ کا سلسلہ مسلسل جاری رکھے، استغفار کرے، اپنے گناہ کا احساس، اللہ تعالیٰ سے اس پر بخشش مانگنا اور اس پر توبہ کرنا، یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں. توفیق مانگیں کہ یا اللہ میری استطاعت نہیں، میری قدرت نہیں، تو مجھے توفیق ہے. میں تو اپنے خیالات پہ بھی کنٹرول نہیں اپنے خیالات پہ کنٹرول نہیں کر سکتی. یا اللہ تو توفیق دے دے. بے شک. یا اللہ تو توفیق دے دے. اچھا، اب تیسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ انسان پختہ ارادہ کرے. یوں تو پہلے بھی ارادہ ہوگا، لیکن یہ کہ کمٹمنٹ، اسٹرانگ کمٹمنٹ کی ضرورت ہے. ابلیس تو ہر لمحے انسان کی اس ارادے کو توڑنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اب مقابلہ نہیں کر سکتے تو اللہ کی پناہ مانگنے کی ضرورت. ریلی میں نے دیکھا ہے کہ جب برائیوں کے لیے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں نا کہ آپ اللہ کی پناہ مانگ لیں، اعوذ باللہ پڑھیں، استغفر اللہ پڑھیں. میں اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک دن میں ہماری ایسی بری صورتحال ہو جاتی ہے، شام تک منہ ہی ٹوٹ جاتا ہے کہ پڑھ پڑھ کے کہ اس کے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم سارا وقت اسی وسوسے میں مبتلا رہتے ہیں، بار بار ایک ہی سوچ، بار بار ایک ہی سوچ. لیکن گھبرانا نہیں ہے، اللہ سے امید باندھنی ہے،
اللہ تعالیٰ سے امید باندھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت ہوگی. بہت خوبصورت بات کی استاذہ آپ نے کہ آپ توبہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں. توفیق مانگیں, دعا کریں, ارادہ پختہ کریں, اور مستقل پھر دعائیں کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, پناہ مانگنے کی بہت اللہ کا ضرورت وعدہ ہے اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ارادوں کے ساتھ ہوتا ہے. ہے. جی تو وہ ارادہ والی بات تو بہت ہی اہم ہے, کیونکہ شاید ہم توبہ بھی کر لیتے پھر ہم کہتے ہیں کہ کیوں نہیں یہ معاملہ درست کیوں نہیں ہو رہا, حالات درست کیوں نہیں ہو رہے, کیونکہ ہم توفیق طلب نہیں کر رہے ہیں اللہ جی سے. بالکل. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جس چیز کی ضرورت ہے نا وہ یہ کہ انسان ہمت نہ ہارے, مسلسل لگا رہے اور بیلیو رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صورتحال سے ضرور نکال لے گا. انشاءاللہ. اور یہ کہ صدقہ کرنا بہت ضروری ہے. جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے نا, ان الحسنات یذہبن السیئات, بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. تو صدقہ بہت سارے برے اعمال سے انسان کو نکالتا ہے. کیا صدقہ صرف مالی ہوگا یا انسان کے سوچ کا, اس کی صلاحیت کا بھی کوئی صدقہ ہوتا ہے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں, جس کے پاس مال ہے وہ مال بھی دے, جس کے پاس صلاحیت ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم انویسٹ کرنے کی وجہ سے انسان کی سوچیں بہت کنٹرول ہوتی ہیں. بے شک, یہ آپ نے بہت قیمتی بات کہی. کہ آپ بزی رہتے ہو نا اپنی دن بھر کی ایکٹیویٹیز میں, آپ اسی طرح کی ایکٹیویٹیز میں مصروف رہتے ہیں, تو آپ کی سوچ بھی اس طرح سے پازیٹیو نہیں ہوتی. کیونکہ آپ عادی ہیں نا, کھانا بھی بنا رہے ہیں, ہنڈیا بھی جل رہی ہے اور آپ بھی کڑ رہے ہو, ایک جیسا عمل جاری ہے. تو ظاہر ہے کہ یعنی اگر آپ کے اندر بہت کچھ پک رہا ہے اور آپ پکاتے ہوئے بھی پک رہے ہیں اور کھاتے ہوئے بھی پک رہے ہیں, تو کس طرح سے پھر آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہ کہ آپ جلیں گے, جلیں گے, صرف جلیں گے. جی. ویسے لوگ بھی کہتے ہیں جلنے والے کا منہ کالا. صحیح. تو ویسے انسان فیل نہیں کرتا نا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو انسان محروم ہوتا ہی ہے. تو جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے, ریئلی اس کے منہ پہ کالک ہی ملی جاتی ہے. یہ برائیوں کی کالک ہے جو دل پہ ملی جاتی ہے, اور یہ چہرے پر بھی آئے گی. کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ چہرے سفید ہوں گے؟ تو یہ اعمال کی کالک ہے, سیاہی ہے جو انسان کے چہروں پر آئے گی. اور اللہ تعالیٰ کتنے مقامات پر, رسول اللہ کی حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ جس دل میں بغض ہوگا, کینہ ہوگا, وہ جنت میں نہیں جائے گا. اچھا, اسی طرح سے پھر جیسے دیکھیں جو چیزیں فائدہ دینے والی تلاوت, اور پھر واقعات, جیسے حسد کرنے والوں کے واقعات بھی پڑھے جا سکتے ہیں, اور جیسے ابلیس کا واقعہ ہے, اسی طرح سے پھر اور دنیا میں جس نے بغض اور حسد کرنے والوں کے بہت سے واقعات ہمیں ملتے ہیں. اچھا, ان سے بھی انسان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے کبھی کسی کو نفع نہیں ہوا, اس سے کبھی کسی کو فائدہ نہیں ہوا. صحیح. یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. جی, یہ حل نہیں ہے کسی مسئلے کا. حل نہیں ہے, بیماری ہے. بیماری ہے. اور یہ ساری چیزیں سائیڈ وائز چلیں گی. پھر نیکی کی مجالس میں جانا, پھر حسد کے بارے میں پڑھنا بھی بہت ضروری ہے, اور پھر ایسے دروس کو سننا, ایسے لیکچرز کو سننا, وہ بھی بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ زندگی میں علم حاصل کرنے کی طرف آئیں, وہ سچا علم جو آپ کی رہنمائی کرے گا, جو آپ کو بھٹکنے نہیں دے گا, جو علم اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نازل کیا, جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. تو ٹیمپریری حل تلاش کرنے سے اپنی اصلاح نہیں ہو سکتی. مستقل بنیادوں پر یہ کوششیں جاری رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک مضبوط عمارت کرنی پڑے گی, مضبوط عمارت جس میں استعانت بھی ہے, جس میں توبہ بھی ہے, جس میں رب کے ساتھ تعلق بھی ہے, جس میں عبادت بھی ہے, اور جس میں توکل بھی ہے. بہت ہی خوبصورت حل بتایا, جزاک اللہ خیر استاذہ. الحمدللہ ہر دن کی طرح آج جس طرح سے ہم نے اس رویے کے بارے میں سیکھا کہ حسد کیسے نیکیوں کو کھا جاتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس سے پناہ مانگا کرتے تھے, اور اللہ سے پناہ مانگتے تھے کہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کیجیے گا. ہم بھی اللہ رب العزت سے یہی دعا کرتے ہیں, یا اللہ آپ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے نفس کے حوالے نہ ہونے دیجیے گا. انشاءاللہ آئندہ کے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى
حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.